مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا تھا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت اور رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے۔ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔ وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ پہلے غلام خریدے جاتے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا، شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔
رہتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں, دن میں میری ڈیوٹیز ہیں, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے, ایسی عبادت, ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا, پھر وہی منظر, چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں, بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے, وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں, اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا, رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو, جاؤ دن میں بھی عبادت کرو, رات میں بھی اللہ کی عبادت. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی, مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل, وہی آقا تھا, وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے, جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر, اے راز رکھنے والے مولا, اے صاحب راز, راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا, اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی, اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جائے. اے میرے پیارے اسلام, اب غور کیجئے, اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے, وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے, کتنا ذکر کرتے تھے. آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر, جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر, کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر, کھانے کے بعد اللہ کا ذکر. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر, قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے سے پہلے کی دعا, پانی پینے کے بعد کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گہن کی دعا, چاند گہن کی دعا, بارش برس رہی ہے پھر دعا, بادل گرج رہے ہیں پھر دعا, قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا, دن بھی تجھے یاد کرتا, دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں, مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے, اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے, میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا, میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا, اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال, بچپن میں سنتے تھے, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے, جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے. پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا, ہم اس طرح اپنے گناہ, کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں, کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں, میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے فلاں کام کیا. وائے, کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک
شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہیں لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روپ جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے، مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت؟ کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا۔ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی۔ اب مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا؟ ہائے غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہو رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوا لے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے، 10
سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لی۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں؟ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لے، یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد یار خان نئی میل کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دے دیں۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں، آئے ہائے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت
नेमतों के बारे में गौर फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत ये है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक व मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की किबरियाई और उसकी अजमत व शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? बताइए, कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो अब ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है? आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है,
सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना, खाना अच्छा बनाते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं, जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूँ, हदीस पाक का खुलासा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते हैं या अल्लाह एक जगह बंदे जमा है तेरे, तेरा जिक्र कर। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा या अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं या अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है जन्नत देखी है? कहा या अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते, शौक से मांगते। इरशाद होता है ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला जहन्नम से पनाह मांग। इरशाद होगा जहन्नम देखी है? कहेगा नहीं या अल्लाह जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता अर्ज करते मौला अगर वो जहन्नम देख लेते तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। अब मजे की बात, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आया, चलो यार थोड़ी देर के लिए फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नियत जिक्र की नहीं वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं मौला एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है जिसके हम नशीन महरूम नहीं होते, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह करे कि इज्तिमा हम सब की मगफिरत का जरिया बने। फरिश्ते जाकर बताएं अल्लाह को कि मौला तेरे बंदे बैठे एक जगह पर गुनाहगार है। आज मैं पूरी आयत बयान करने नहीं जा रहा, आज एक आयत का सिर्फ यूं समझिए कि मुख्तसर सा जुज, छोटा सा हिस्सा, मगर अमेजिंग कमाल का पैगाम है, कमाल का यूं समझिए हमें एक ऑर्डर दिया गया है। अगर उस पर अमल कर ले तो जिंदगी खूबसूरत, जिंदगी आसान, घरों में अमन, दोस्तों में प्यार, मोहल्लों में अमन हो जाएगा। ऐसा क्या है 2-3 अल्फाज के अंदर इतनी कमाल की बात फरमा दी गई। चुनाचे पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर है 83। अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। बस कुरान ने क्या कहा, लोगों से जब भी करें अच्छी बात करें। सुभान अल्लाह, ये हुक्म अगर हम अपना लेना तो ये समझिए हमारे माशरे में अमन और सुकून हो जाएगा। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। ये जादू जैसा असर रखने वाला हुक्म है। हाँ, कि लोगों से अच्छी बात कहो। आप यकीन करें आप जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं अगर ये हुक्म पर हम अमल करने वाले बन जाए। किस तरह बड़े बड़े मामलात सॉर्ट आउट हो गए, बड़ी बड़ी जंगें टल गईं, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल गईं। एक वाकया बताता हूं आप। तारीख गवाह है कि जो काम तीरों और तलवारों से करना मुमकिन नहीं था, मीठे बोल और अच्छी बात ने वो काम कर दिखाया। तातारी कौम, ये एक ऐसी कौम थी, बड़ी जालिम कौम, इसने दुनिया पर बहुत जुल्म और सितम बहाए, इसने खून की नदियां बहाई, दर्जनों बार उनके साथ जंगें लड़ी गईं, मगर उस कौम को हरा नहीं पाते थे लोग। वो कत्लो गारतगिरी करते चले जाते और मुल्क के मुल्क तबाहो बर्बाद करते चले जाते। अब क्या हुआ कि खुरासान के एक बुजुर्ग थे, उन्हें ख्वाब में हुक्म मिला कि जाओ और जाकर तातारी कौम को इस्लाम की दावत देनी। वो कौम जो ऐसी जंगजू है, लड़ने के लिए तैयार है। वो बताया जाता था कि हलाकू खान और ये लोग जो लोग थे ये खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। तो जब हलाकू खान का बेटा था तगुदार खान, उसकी हुकूमत थी, वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह सामान बांधा उन्होंने और उसके पास पहुंच गए। अब अल्लाह वाले थे, चेहरे पे दाढ़ी भी थी, सुन्नतों भरा लिबास भी था, एक मजहबी हुलिया भी था। जब आप उसके सामने गए इस्लाम की दावत देने तो तगुदार खान को एक जो है वो शरारत सूझी। वो कहता है मौलाना साहब आप मुझे इस्लाम की दावत देने आए, पहले ये तो बताएं तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। अब कैसा गुस्सा दिलाने वाला जुमला था, कितना दिल तोड़ने वाला जुमला था, कितना बदतमीजी वाला जुमला था। मगर अल्लाह वाले थे ना, इस्लाम की बात करने गए थे, कुरान के अहकाम पता थे कि बात अच्छी करनी है,
کیا کمال کا جواب دیا. کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں, ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی. اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے, میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا, تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے, کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا. میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا. اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے, ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا. بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا, سافٹ اور حکمت بھرا. تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا, تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا. اب وہ نرمی سے بولا, اب تو آپ میرے مہمان ہیں, میرے پاس قیام فرمائیں. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے. روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا, بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے, اسلام کی تعلیمات بتاتے, نبی پاک کے واقعات سناتے. اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی, جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا, آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی, جو تلواروں سے زیر نہ آئی, وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں, اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. تیکھے بول, چبھتے ہوئے جملے, لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں, دوست نہیں بنا سکتی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. بڑا پیارا شعر ہے نا, ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے, ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا, مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے, ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا, اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے, کوئی روک نہیں ہے, مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں. 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے. مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر توڑ دے. قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے, میٹھا بولنا نصیب ہو. کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے, اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ. اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں. اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں, کسی کی ٹھوکر لگ گئی, وہ انسان ہے نا, غلطی ہو جاتی. اندھا ہے کیا, دیکھ کر نہیں, اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے, آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری, جانتا نہیں میں کون ہوں. یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ. معافی, درگزر, عفو کہاں گیا. ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک, ہر غلطی کی سزا سزائے موت ہی دینی؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں, اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوگا. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے, ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے, ان کی بات میں چبن ہے. ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم مسجد میں بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا, ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی. ان کے والد کا کام ہے, بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں, شور نہ کریں. لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے, اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے, اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے. آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں. نہیں, پیار سے, محبت سے ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے. آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے, اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو, آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اسلام کے ابتدائی دور تھا,
एक शख्स अभी नया नया मुसलमान हुआ था, मस्जिद नबवी में आया, उसको पेशाब की हाजत हुई, उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम को बड़ा गुस्सा आया, मस्जिद में। नबी पाक ने रोक दिया। अच्छा, नबी पाक ने उस बंदे को पेशाब करने से भी रोकने से मना कर दिया, पहले फारिग होने, फिर उसको अपने पास बुलाया। फरमाया मस्जिद में, हदीस का खुलासा है, मस्जिद में ये नहीं किया कर, मस्जिद इबादत की जगह है, नापाकी नहीं कर, मस्जिद का ख्याल करते हैं, और पानी मंगवा कर उस जगह पर डाल दिया। अब आप गौर करें, हमारे यहाँ अगर कोई देखें, एक तो अल्लाह ना करे जानते बूझते कोई मस्जिद की पामाली कर रहा है, जानते बूझते मस्जिद की गुस्ताखी कर रहा है, वो अलग चीज है। नया मुसलमान हुआ है, उसको पता ही कुछ नहीं है, अल्लाह अकबर। बल्कि उलमा कहते हैं जो नबी पाक ने उसको पेशाब के दौरान नहीं रोका, इसकी भी हिकमत यह बयान हुई कि अगर किसी बंदे को हाजत है, उसको आप बीच में रोकेंगे, उसको तकलीफ हो जाएगी। क्या मजहब है हमारा, कितनी रिलैक्सेशंस है, और यहां तो मरने मारने के लिए तैयार एवरीबडी। भाई किसी का सर फाड़ दूं, किसी का पैर तोड़ दूं। मेरे प्यारे, लोगों से नरमी से बात, अच्छी बात करें, ये मेरे इस्लाम की तालीम है, ये मेरे नबी पाक का तरीका है। हदीस पाक में सुनिए, फरमाते लोगों में बदतरीन वो शख्स है जो घर वालों पर तंगी करता। अच्छा, पूछा गया हुजूर घर वालों पर तंगी करने वाला कौन है? जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक फरमाता जब वो घर आता है ना, तो बीवी डर जाती है, बच्चा भाग जाता है, जो ही वो घर से बाहर निकलता है सारे घर वाले खुश हो जाते हैं, कोई आपको मुसीबत टल गई है। यानी जो घर वालों के लिए डरावना है ना, फरमाया बदतरीन है वो शख्स। ऐसे लोग होते हैं जब घर में जाते हैं तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका रोब ही ऐसा है, उनका स्टाइल ही ऐसा है कि सारे घर वालों को टेंशन में डाला हुआ है। वक्त पर खाना नहीं मिला तो घर वालों की खैर नहीं, इस्त्री नहीं हुई तो खैर नहीं, जूते पॉलिश नहीं तो उनकी खैर नहीं, कपड़े की कोई सलवट टेढ़ी है तो उधर इतराज। मतलब घर में जाते ही इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ऐसे लोगों से घर वाले भी पूछते रहते हैं, कहीं जाना नहीं आज आपको, आज दोस्तों में नहीं जा रहे आप हैं? आप बंदा कहना मैं 3-4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा भाई चले जाए कहीं। गौर करें, अगर मेरे घर में जाने से मेरे घर वालों पर टेंशन है तो मैं बुरा आदमी हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। ये रोब नहीं है, ये तकलीफ है। आप यकीन जाने सबसे ज्यादा मेरे अखलाक के हकदार ही मेरे घर वाले हैं। और ये हदीस पाक है, तुम में बेहतरीन वो है, खैरुकुम ली अहली, द बेस्ट अमंगस्ट यू, वो है कि जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन। इसको कभी चेक करना हो ना कि मेरा घर वालों के साथ कैसा ताल्लुक है, तो आप ये देखें आपका अपने ग्राहकों के साथ कैसा ताल्लुक है। अगर आप दुकानदार हैं और आपका कोई बड़ा अच्छा ग्राहक है, कस्टमर है, आप कैसे बात करते हैं? आइए आइए, बैठे बैठे माशाल्लाह, पानी पिलाऊं आपको, चाय पिलाऊं, अच्छा खाना मंगाऊं आपके लिए, हैं? कभी ये अंदाज अपने माँ बाप के साथ है, अपने बीवी बच्चों के साथ ये प्यार वाली बातें की? अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पर दोस्तों के साथ कैसा ताल्लुक है? ओ भाई, दोस्त को खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, रात भर उसके साथ रहेंगे, कहीं मुसीबत में दोस्त आ गया तो हम हाजिर। इन दोनों कैटेगरीज, यानी चाहे वो कस्टमर्स हो चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, इन दोनों से ज्यादा हकदार कौन है? वो घर वाले। घर वाले बाप रे बाप टेंशन में, तकलीफ में, बंदा अच्छा नहीं। आका ने क्या फरमाया? लोगों में बदतरीन वो है जो घर वालों के लिए तंगी कर। मजा पता है क्या है? अच्छा, एक और टेस्टर है, कभी चाहे चेक करना चाहे, क्योंकि घर वाले कभी भी नहीं बताएंगे, खास तौर पे उसको कैसे बता सकते हैं जो इतना सख्त है कि आपकी वजह से हम तकलीफ में, और तकलीफ बढ़ जाएगी, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। अब अगर बंदे को खुद चेक करना है, जिगरा बड़ा है कि यार कहीं मैं ऐसा हूं तो नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात बुरे आदमी को यह भी नहीं पता होता कि मैं बुरा हूं, उसको लगता ठीक ही तो है भाई, सख्ती नहीं करेंगे तो घर वाले बिगड़ जाएंगे। तो भाई क्या सख्ती से ही सुधारा जा सकता है, प्यार से नहीं सुधारा जा सकता? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक वालिद है जो घर में दाखिल होता है और बच्चे कहते हैं जल्दी सो जाओ, अब्बू आ गए हैं, डर गए हैं ना, रजाई में घुस जाते हैं, अब्बू से मुलाकात ही नहीं करनी, क्योंकि अब्बू मिलना है और अब्बू ने जनाब अब सारे दिन की कारकर्दगी लेनी है, डंडा हाथ में पकड़ना है और बुरा भला ही कहना, तो इससे बेहतर छुप जाओ। और एक वालिद वो है जब घर में जाता है तो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, जल्दी आ जाओ, अब्बू आ गए हैं। बताएं इन दोनों में से कौन सा वालिद है जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगा? दूसरे वाला ना। बच्चे प्यार से करीब आएंगे तो आप उनको तरबियत अच्छी करेंगे, नमाज का कहेंगे, झूठ बोलने से बचने का कहेंगे। जब वो मिलना ही नहीं चाहते आपसे तो कैसे तरबियत करोगे? तो लोग समझते सख्ती से तरबियत होती, नहीं जनाब, आपको नरम रखना है। यकीनन कहीं ना कहीं सख्ती, भाई डॉक्टर भी प्यार वाली बातें करके कभी कभी एक इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन आप अगर हर वक्त इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं तो फिर तो बच्चे दूर हो जाएंगे, फैमिली दूर हो जाएगी। अच्छा, अगर अब आपने टेस्ट करना है कि मैं वो बदतरीन आदमी हूं कि नहीं जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि जब वो घर में जाता है तो बीवी डर जाती है, बच्चे जो है वो भाग जाते हैं, तो अब ये चेक करना हो ना, तो आप बगैर उनको बताए जब घर में दाखिल होते हैं तो आप चेक करें, हमारे घर में जाने से अगर लोग पहले मुस्कुरा रहे थे,
हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जाते ही सब खामोश हो गए, मुस्कुराहट ही गायब हो गई चेहरे से। तो समझ जाए कि मैं घर वालों के लिए रिलैक्सेशन का बाइस नहीं। मजा ये है कि बंदा घर में जाए तो माँ कहे मेरा बेटा आ गया, भाई कहे मेरा भाई आ गया, बच्चे कहे मेरे अब्बू आ गए, बीवी कहे मेरे सरताज आ गए। एवरीबडी बिकम रिलैक्स जब आप घर के अंदर दाखिल हो। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है। हम बाहर बड़े खुश अखलाक और घर में शेरे बब्बर बनकर फिरते हैं, ये इस्लाम नहीं। आगे चल, सुभान अल्लाह। अब रोब के बारे में लोग कहते हैं ना रोब होना चाहिए। आइए मैं बताता हूं नबी पाक का रोब कैसा था और प्यारे आका का अखलाक कैसे। हदीस पाक में है, एक आदमी 2 महीने तक सफर करे, यानी इतना दूर पहुंच जाए। फरमाया इतना दूर भी अगर कोई होगा तो नबी पाक के मुबारक रोब का आलम यह है कि 2 महीने दूर सफर करके भी जहां पहुंचा है वहां भी उसके दिल पर नबी पाक का रोब तारी हो जाएगा। इतना रोब था, ठीक है। मगर अंदाज मुबारक कैसा था, नरमी का आलम कैसा था। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते, मैं 10 साल नबी पाक की खिदमत में रहा, प्यारे आका के यहां खिदमतगार की हैसियत से रहे। कहते हैं 10 सालों में नबी पाक ने एक बार भी नहीं फरमाया तुमने काम किया है या तुमने ये काम क्यों नहीं किया। अपने मुलाजिम को, अपने खादिम को ये नहीं फरमाते थे। रोब का आलम ये है और नरमी का आलम यह है। फरमाया चेहरा मुबारक पर हर वक्त मुस्कुराहट सजी रहती। पास जितने लोग बैठते थे ना, सबको यह लगता था कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मुझी से प्यार कर, क्योंकि सबसे प्यार से बात करते, सबसे ही मोहब्बत से जिक्र होता था। और फिर फरमाया नन्हे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, खादिमों से लेकर मजनूनों तक, हर कोई अपने दिल की बात बेधड़क नबी पाक से कर सकता। हमसे कोई कर सकता है? कुछ लोगों ने अपने घर में ऐसा रोब जमाया है कि बीवी 3-3 दिन तक इंतजार करती है, साहब का मुंह ठीक हो तो कुछ बात करूं। बल्कि अब तो डिजिटल मीडिया है। पहले तो सुना है आप घर वाले पहले मार्केट का रेट मालूम करते हैं कि मार्केट ठीक है तो बात करें, वरना नुकसान में जा रहे हैं तो हमारी खैर नहीं है। मार्केट डाउन है तो घर वालों ने, हमारे शौहर ने हम पर ही गुस्सा करना है। कमाल है यार, हमारे घर वालों का मार्केट से क्या ताल्लुक है? अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो घर वालों पर गुस्सा किस बात का है? ये आपका मैटर है, बाहर के मसाइल आपके हैं। अच्छा, कारोबार में फायदा होता तो क्या घर वालों के साथ कोई बहुत ज्यादा भलाई शुरू कर देते हैं? वो बताते भी नहीं घर वालों को, बताएंगे तो खर्चा शुरू कर देंगे। सारे नुकसान, सारे प्रॉब्लम का मलबा घर वालों पे डालना है। बच्चे डर रहे होते हैं अब्बू का मूड आज ठीक नहीं है, बात नहीं करनी। मुलाजिम डर रहा होता है कि सेठ साहब का आजकल मूड ठीक नहीं, 2 दिन बाद बात करेंगे। ऐसा क्यों? नबी पाक से जो जिस वक्त चाहता बात करता, बेधड़क बात करता। आप आसान रहे लोगों के लिए। हमने आज बयान जो शुरू किया है वो कुरान पाक के खूबसूरत हुक्म से शुरू किया है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में हमें यूं समझिए जिंदगी को आसान बनाने का एक फार्मूला अता फरमाया। और क्या फरमाया? वकूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात। आप यकीन करें जिसने इस फार्मूले पर अमल कर लिया ना, उसकी जिंदगी आसान, उसकी फैमिली खुश, उसके दोस्त राजी, वो हर जगह तरक्की करने लगता है। अब आप खुद देखिए, एक दुकानदार है, सौदा बड़ा अच्छा मिलता है, मगर जब जाओ उसकी जबान पर सख्ती है, गालियां हैं, झाड़ता है, सौदा ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा है। उधर ग्राहक जाएंगे, या एक ऐसा दुकानदार है जो हर आने वाले ग्राहक से मोहब्बत से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तबीयत भी पूछ रहा है। बंदा कहता है बड़ा बाअखलाक। अखलाक की बरकत से कारोबार भी बढ़ता है, अखलाक की बरकत से इज्जत भी बढ़ती है, तरक्की मिलती है उसको। एक ही इदारे में 2 बंदे जॉब कर रहे हैं, एक सबसे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, टेक केयर करने वाला, और एक सबसे लड़ने वाला। बताओ तरक्की किसको मिलेगी? बाअखलाक को तरक्की। यानी ये कि वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, ये आपके कारोबार में तरक्की करवा देगा, ये आपकी नौकरी में तरक्की करवाएगा, ये आपकी इज्जत में तरक्की करवाएगा, ये आपके फैमिली में मोहब्बतों को बढ़ाएगा। ये एक छोटा सा हुक्म जो है ना, वो मेरी पूरी लाइफ को आसान कर सकता। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कुछ लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं और कुछ लोगों के जुबान से अंगारे झड़ते। उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि मैं कितनों का दिल तोड़ रहा हूं, कितनों को तकलीफ पहुंचा रहा हूं। काश ये बात हमें समझ आ जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक और वाकया सुनिए। नबी पाक के समझाने का अंदाज, एक हमारे समझाने का अंदाज। पता नहीं है नमाज कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं है तिलावत कैसे करते हैं, पता नहीं मस्जिद का अदब क्या है, ऐसे डांट के समझाएंगे कि अंदर पहले डर जाए। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दौर है और वो हजरत मुआविया बिन हकम सुलमी रदी अल्लाह तआला साहबी रसूल हैं, अपने ही वाकया बयान करते। कहते हैं मैं शुरू में जब मैं नमाज फर्ज हुई ना, तो नमाज के दौरान बातें करने की इजाजत थी। ये हुक्म बाद में आया कि अब नमाज में बातचीत नहीं कर सकते। वो कहते मुझे पता ही नहीं था। तो कहते मैं आया और नमाज शुरू हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पीछे नमाज में हाजिर हो गया। तो कहते छींक आई एक शख्स को, तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह नमाज के दौरान। तो सहाबाए किराम कुछ थे जिन्होंने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा। तो मुझे पता ही नहीं था कि बात नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों देख रहे हो मुझे तेज नजरों से? नमाज में ही वो कह रहे हैं आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? तो अब लोगों ने अपनी
ران پر ہاتھ مارا اور کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے نماز کمپلیٹ کر لی. جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا. اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے, بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ برا بھلا کہا, نہ جھڑکا, بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے, نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھ. یہ بھی تو ایک انداز, ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں, یہ نہیں ہو. خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی, دین سکھانا ہے, پہلے ایک بات سمجھیے, اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں, قرآن پڑھانا چاہتے ہیں, یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں, تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے. جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا, کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا. یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا, تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں. ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا. لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے, شیطان پہنچنے نہیں دیتا, یار اگلی بار جائیں گے, آج گرمی بڑی ہے, چلو یار آج رہنے دو. گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے, مگر شیطان نے بدل دیا. تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا, جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, شیطان دور کرنا چاہتا ہے. ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے, ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا. نرمی, پیار, محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے, آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف. لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا, سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا, تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں, جو والد ہیں, جو تنظیم کے بڑے ہیں, جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں, کسی خاندان کے بڑے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو بی سافٹ, نرم, شفقت. آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے, کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا یہی ہے آپ بد اخلاقی کریں, میں لوگوں کو لے جاؤں. اور ایسا ہوتا ہے, کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں, لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت, خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے. اب تو پیار سے بات, اب تو مسکرا کر بات کیجئے, اب تو نرمی کی بات کیجئے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا, بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے, اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں, یہ میرا بیٹا جو ہے نا, اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ, مہمان آئے ہیں, اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے, بہت تنگ کرتا ہے, ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ, کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں, آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا, وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا, والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا, حضرت اس کے لیے دعا کر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, دعا ہی کروانی تھی, اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں, ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس, ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں, اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے, اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا, آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی, تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی, اس کا عذاب کس پر ہے, اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں, ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب ہو گیا, یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں, جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل, اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں, اگر پیار ہے نا کسی سے, سمجھانا ہے تو اکیلے میں. حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں, میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا, یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا, یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے, آپ کے دوستوں میں ایشو ہے, ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی, پیار سے.
اچھا اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو, اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. پیارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا, یہ بھی تو ایک انداز ہے نا, آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دل سے پوچھیے. اس سے سلو نہیں ہوتی. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات بڑی کمال کی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو, آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا, اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے, کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو, کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو, گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا, سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے کس سے نرم بات کرنا, فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو, سمجھیے. یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی, مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات, پیار سے بات کرنا. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا. سختی سے بگڑنے کا چانس ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا, سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھی اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا کوتوال, اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس میں. کہا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھی, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ تو چورا چورا ہو گیا. تو ہم بھی بازو کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے. کہتے نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو, اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے, پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی, اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے, کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں. آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں, اب ڈالے جائیں, وہ نکل رہا ہے, جو بھی ڈال رہے وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں, امیر بھی سنیں, کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. ہائے ہائے, یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی, بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل ہی جائے گا, میٹر چل رہا ہے. اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے, سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں, میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے, انعام کیسا ہے. قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات یہ میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف, اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں. اور وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے, جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیار. غور کر لے میرے اخلاق کیسے. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق